بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ مسجد کے بورڈ اتار دیے گئے، تحریک لبیک کے ساتھ لا تعلقی کا اعلان، جبکہ دوسری جانب تنظیمات اہل سنت کا اہم اجلاس اور اخوان طالبان کی ہردرمی جاری۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے، اور اگر ناظرین اکرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ ناظرین کرام، پنجاب حکومت نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی منظوری بھی دی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے ہزاروں کارکنوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، اور تاریخ میں پہلی بار تحریک لبیک پاکستان کی 2 خواتین کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے 2 ہفتوں سے تحریک لبیک کا مرکز اور بابا جی کا مزار بھی سیل ہیں۔ تو ناظرین کرام، لگتا یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود پنجاب حکومت کا دل نہیں بھر رہا۔ تو یہی وجہ ہے کہ پچھلے 2 دن سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، جہاں پر پنجاب میں ہی ایک مسجد موجود ہے جس کا نام جامعہ مسجد لبیک یا رسول اللہ ہے۔ تو ناظرین کرام، افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مسجد کا بورڈ اتار دیا گیا ہے۔ تو اسی حوالے سے پچھلے 2 دن سے سوشل میڈیا پر اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ تو میرا سوال پنجاب حکومت سے ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس مسجد کا بورڈ اتار دیا گیا ہے؟ ایک جانب آپ نے تحریک لبیک پر پابندی لگا دی ہے، تحریک لبیک پاکستان کے ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے، اور آئے روز آپ کے وزراء پریس کانفرنس کر کے تحریک لبیک اور اس کے قائدین پر الزام لگاتے رہتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ اب آپ کی حکومت سے مسجد کا ایک بورڈ بھی برداشت نہیں ہو رہا؟ تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا اب پنجاب میں کسی مسجد کا لبیک یا رسول اللہ نام رکھنا منع ہو گیا ہے کہ آپ کی حکومت میں یہ حرکت کی گئی ہے؟ پنجاب حکومت اور پنجاب انتظامیہ اس کا جواب دے گی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس مسجد کا بورڈ اتارا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو تحریک لبیک کے ساتھ لا تعلقی کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، اسرار چودھری صاحب جو تحریک لبیک پاکستان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اور پچھلے کئی سالوں سے وہ تحریک لبیک پاکستان کو سوشل میڈیا پر سپورٹ کر رہے ہیں، اور شاید چند ہفتے پہلے ہی تحریک لبیک کی جانب سے اسرار چودھری کو ایکس ٹویٹر کا ہیڈ بنایا گیا تھا۔ تو پچھلے کئی دن سے اسرار چودھری صاحب سوشل میڈیا سے غائب تھے، اور ان کی جانب سے کوئی ٹویٹ یا کوئی اپڈیٹ سامنے نہیں آ رہی تھی۔ تو کل اسی حوالے سے اسرار چودھری صاحب نے ایکس پر ایک لمبا چوڑا ٹویٹ کیا اور کہا کہ آج کے بعد میرا کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور تحریک لبیک کی جانب سے جو مجھے عہدہ دیا گیا تھا میں اس سے بھی مستعفی ہو چکا ہوں۔ تو ناظرین کرام، آپ جان سکتے ہیں کہ کن حالات میں اسرار چودھری صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہوگا اور تحریک لبیک سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہوگا۔ مگر یہاں پر عرض یہی کرنی ہے کہ آپ وقتی طور پر دباؤ ڈال کر ایسے فیصلے کروا سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے دلوں سے تحریک لبیک یا اس کے نظریے کو ختم نہیں کروا سکتے۔ تو بہتر یہی ہے کہ مذاکرات کیے جائیں اور اس سارے معاملے کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے۔ کل اسی حوالے سے تنظیمات اہل سنت کا بھی ایک اہم اجلاس ہوا، اور وہاں پر بھی حکومت سے کچھ مطالبات کیے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، تنظیمات اہل سنت کے اس اجلاس میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ جن بے گناہ رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ جن مساجد اور مدارس کو سیل کیا گیا ہے ان کو بھی فوری طور پر کھولا جائے اور ان کو اہل سنت کی کمیٹیوں کے حوالے کیا جائے۔ پھر ناظرین کرام، حکومت کی جانب سے جو تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگائی گئی ہے، تو تنظیمات اہل سنت نے متفقہ طور پر اس پابندی کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ سراسر غلط ہے، اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے چند روز پہلے اقرار الحسن صاحب نے بھی یہی بات کی تھی
کہ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانا مسئلے کا حل نہیں ہے، اس کا حل یہی ہے کہ مذاکرات کیے جائیں اور معاملات کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے۔ ناظرین کرام، اقرار الحسن نے کہا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے لوگ ہر حلقے اور ہر علاقے میں موجود ہیں، تو آپ پابندی لگانے سے تحریک لبیک پاکستان کو ختم نہیں کر سکتے، تو حل یہی ہے کہ مذاکرات کیے جائیں اور معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ تو ناظرین کرام، اس حوالے سے ذرائع سے یہ بھی خبریں سامنے آ رہی تھی کہ کچھ علماء اہل سنت بھی کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں۔ ناظرین کرام، 2 دن پہلے میڈیا سے بات کرتے ہوئے آئی پنجاب صاحب یہ فرما رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے پہلے خطاب میں کہا تھا کہ بچے اور خواتین ہماری ریڈ لائن ہے۔ تو آئی پنجاب صاحب بڑے ادب کے ساتھ عرض یہ کرنی ہے کہ کیا یہی وجہ تھی کہ بچے اور عورتیں ریڈ لائن ہیں؟ تو تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی کے گھر کی خواتین کو گرفتار کیا گیا تھا، جن کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کیا آئی جی پنجاب صاحب اور پنجاب حکومت اس بات کا جواب دیں گے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی کے گھر کی خواتین کو گرفتار کیا گیا تھا، حالانکہ مریم نواز صاحبہ کے پہلے خطاب میں یہ فرمایا گیا تھا کہ بچے اور خواتین ان کی ریڈ لائن ہے۔ اب بات کرتے ہیں اخوان طالبان کے حوالے سے۔ تو ناظرین کرام، پاکستان نے کئی دہائیوں تک 40 لاکھ اخوانیوں کو پناہ دے رکھی، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے اخوان طالبان کی حکومت خوارج کو پناہ دے رہی ہے، جو پاکستان کے جوانوں اور پاکستان کے سویلینز کو حملے کر کے شہید کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ کافی عرصے سے ریاست پاکستان اور حکومت اخوان طالبان سے یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ خوارج کی پناہ گاہوں کو ختم کیا جائے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اخوان طالبان اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے اور ان کی جانب سے خوارج کے ٹھکانوں کو ختم نہیں کیا گیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ چند دن پہلے پاکستان کی جانب سے بھرپور کارروائی کی گئی اور خوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد افغانستان کو بڑی تکلیف ہوئی اور پھر اخوان طالبان کی جانب سے پاکستانی چوکیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ لیکن جب پاک آرمی نے منہ توڑ جواب دیا تو اخوان طالبان اپنی چوکیاں چھوڑ کر بھاگ گئے اور ان کی جانب سے سیز فائر کے لیے بھی منتیں کی گئی۔ تو یہی وجہ تھی کہ ترکیہ میں پاکستان اور اخوان طالبان کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے۔ تو ناظرین کرام، ذرائع سے جو خبریں سامنے آئی ہیں تو پاکستان کی جانب سے 2 ٹوک موقف اخوان طالبان کے سامنے رکھا گیا ہے اور پاکستان نے اخوان طالبان کو یہ بات بتا دی ہے کہ اب یہ برداشت نہیں کیا جائے گا کہ افغانستان میں خوارج کو پناہ دی جائے اور ان کی پناہ گاہوں کی حفاظت کی جائے۔ پاکستان کی جانب سے 2 ٹوک یہ جواب دیا گیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اخوان طالبان کو خوارج کی پناہ گاہوں کو ختم کرنا ہوگا۔ تو ناظرین کرام، ذرائع سے یہی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ان مذاکرات میں اخوان طالبان کی ہٹ درمی قائم رہی اور ان کی جانب سے خوارج کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ چند دن پہلے اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا تھا کہ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو پھر پاکستان کی افغانستان کے ساتھ کھلی جنگ ہوگی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے اخوان طالبان کوئی مثبت فیصلہ کرتے ہیں یا وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم رہتے ہیں۔ یعنی کہ ناظرین کرام، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ پاکستان میں آ کر حملے کرتے ہیں، پاکستان کے امن کو برباد کرتے ہیں، تو اخوان طالبان کی حکومت ان کو پناہ دے اور پاکستان خاموش بیٹھا رہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد اخوان طالبان کی حکومت کوئی مثبت فیصلہ کرتی ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔